اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائز پر تشریف فرما جناب اقبال صاحب، صدر تمل ناڈو مجلس اتحاد المسلمین جناب حنیفہ صاحب، میرے بھائی ایس ایم باخر صاحب، عنایت شریف صاحب، مسعود صاحب، میرے بھائی ڈاکٹر حفیظ صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اقبال صاحب کا، عنایت صاحب کا کہ انہوں نے چنئی میں مجلس اتحاد المسلمین کے اس فنکشن کا انعقاد عمل میں لایا، اور میرے آنے کا مقصد یہ ہے اور اس میٹنگ کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تمل ناڈو میں یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو سیاسی طور پر مضبوط کیا جائے، اور پچھلے 55 سال سے مجلس اتحاد المسلمین اپنا سیاسی سفر طے کر رہی ہے، اور اس 55 سالہ سیاسی سفر میں مجلس اتحاد المسلمین نے کئی نشیب و فراز کو دیکھا، مشکلات کا سامنا کیا، اور مشکلات کا سامنا بھی کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کامیابی بھی حاصل کی۔ کبھی ہم کو مصائب اور مشکلات کے طوفان سے گزرنا پڑا، جب کبھی مصائب اور مشکلات کے طوفان سے ہم کو گزرنا پڑا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ طوفان ہمارا کیا کرے گا، بلکہ ہماری نظریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توکل پر تھی۔ اسی لیے اللہ نے ہم کو ان طوفانوں پر کامیابی دی۔ ایک سیاسی سفر آج بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، کیونکہ جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ مگر ایک اہم بات ہے جس کا ذکر میں آپ تمام کے سامنے کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں، بہت سی پولیٹیکل پارٹیز اور سیاسی پارٹیز مجلس کے پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے اختلاف کرتے ہیں، مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں یقیناً جہاں پر ہر طبقے کی آواز ہے، ہر فرقے کی آواز ہے، ہر مذہب کے ماننے والے کی ایک آواز ہے، ہر کاسٹ کا ان کا ایک لیڈر ہے، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے ملک کو آزاد ہو کر 70 سال کا ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے۔ یقیناً ہندوستان نے بہت ترقی کی ہے، آزادی کے بعد سے آج تک ملک میں بہت بڑے کام ہوئے۔ ہم نے سائنس کے میدان میں سیٹلائٹ آسمان میں چھوڑے، ہم نے بڑی بڑی ایئرپورٹس بنا دیے، سائنس اور میڈیکل فیلڈ میں ملک میں بہت ترقی کی۔ مگر اگر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز آپ دیکھیں گے، یا پھر 2011 کے سینسس آپ دیکھیں گے، تو وہ یہ ہم کو بتاتے ہیں کہ جہاں پر سب نے ترقی کی ہے، کسی حد تک دوسروں کو جو ان کا جائز مقام ملنا تھا ملا، اگر کسی کو ان کا مقام نہیں ملا، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو یا پھر ہائر ایجوکیشن کے میدان میں ہو یا حکومت کی ملازمتوں میں نمائندگی کا مسئلہ ہو،
تو یہ تمام چیزیں ہم کو کیا بتاتی ہیں؟ چاہے وہ 2011 کا سینسس ہو یا پھر نیشنل سیمپل سروے کا ڈیٹا ہو، وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ غریبی اس ملک میں 29% لوگ غریب ہیں، یعنی بلو پاورٹی لائن ہیں۔ ان میں اگر پرسنٹیج وائز نکالیں گے تو شیڈول ٹرائب، شیڈول کاسٹ اور مسلمان نکلیں گے۔ اگر آپ بچوں کا ڈراپ آؤٹ ریٹ دیکھیں گے تو ڈراپ آؤٹ ریٹ یہ بتاتا ہے کہ 11 سال کی عمر میں ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہوتا ہے تو مسلمان اور دلت کا ہوتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ کنڈو کمیٹی کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اور مسلمان بچے 11 سال کی عمر میں تعلیم اس لیے چھوڑ دیتے کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے کئی چیزیں ہیں۔ 2011 کا لٹریسی ریٹ آج گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو ریلیز کیا، جس میں ہندوستان میں ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ 74% ہے، 74.2% ہے، اور مسلمانوں کا 68.4 ہے۔ یقیناً 59% ہمارا لٹریسی ریٹ تھا 2011 میں، وہ آج بڑھ کر 68% ہوا، مگر 68% جو لٹریسی ریٹ مسلمانوں کا ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کم ہے، ہمارے عیسائی بھائیوں سے بھی کم ہے، دلتوں سے کم ہے، ٹرائبل سے کم ہے۔ یہ چیزیں آپ سامنے رکھ کر خود سوچئے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ ملک میں بہت جگہ پر فسادات ہوئے، کمیونل رائٹس ہوئے جس میں ہم نے بہت کچھ کھویا۔ اس کو اور آگے لے کر جا کر آپ دیکھیے ہندوستان کی جیلوں میں جو سب سے زیادہ انڈر ٹرائلز ہیں، یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے یا کوئی توحید جماعت کا یا کسی کا نہیں ہے، بلکہ یہ NCRB کا ڈیٹا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر جیلوں میں کوئی ہے ریلیجیس مذہبی طور پر تو مسلمان ہے۔ ہم 14% کی ہماری آبادی ہندوستان میں ہمارے وطن عزیز میں ہے، اور ہندوستان کے جیلوں میں ہمارا تناسب، ہمارا پرسنٹیج وہ قریب 30% کے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ میں کوسچن اٹھا تھا، اس کوسچن کا جواب بی جے پی کی گورنمنٹ نے دیا، اور کنوکشن ہوتا ہے صرف 16%۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جس کو ہم جانتے ہیں 20 سال سے جیل میں ہے مگر کیس ہی نہیں چلتا، 25 سال ہو جاتے کیس ختم نہیں ہوتا، فیصلہ نہیں آتا۔ گجرات میں اکشردھم کا کیس چلا، 11 سال جیل میں رہنا پڑا، 11 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ بے قصور ہیں۔ مالیگاؤں میں بم بلاسٹ ہوا، 5 سال جیل میں رہنا پڑا، اس کے بعد بیل ملی، اور 5 سال کے بعد کورٹ نے کہا کہ آپ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اورنگ آباد عام سوال کیس میں 11 سال جیل میں رہنا پڑا، جس میں سے 10 کو 6 سال کے بعد بیل ملی، اور 20 میں سے کورٹ نے کہا 8 انوسنٹ ہیں، اور 20 میں سے 10 گلٹی ہے، اور 20 پر کورٹ نے کہا کہ مقوقہ نہیں لگتا۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ آپ کو کیا پیغام دے رہی ہیں؟ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور ہمارا دین کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم کوئی حرکت نہیں کرتے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم اس لیے ہیں کہ ہم نے 70 سال ان مختلف سیاسی پارٹیوں پر بھروسہ کیا۔ آزادی کے بعد سے آج تک مسلمانوں نے کسی مسلمان کو اپنا لیڈر نہیں مانا۔
اور نہ میں آپ سے اس بات کی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنا لیڈر مانیں. میں کبھی بھی انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کا لیڈر نہیں بنوں گا. میں بتا یہ رہا ہوں کہ ہم نے ان تمام کا ساتھ دیا, پنڈت نہرو سے لے کر اب تک مودی آ گئے. ہمارے ملک میں 16 مرتبہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے. ہر مرتبہ ہم نے بڑی زور و شور کے ساتھ نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور یہ سمجھا کہ ہاں میں ووٹ ڈال رہا ہوں تو شاید ایک امید پر ہم یہ ووٹ ڈالتے رہے کہ یہ مسائل ہمارے حل ہوں گے. ہر ریاست کے مسائل مختلف ہیں, شمال کے مسائل مختلف ہیں, جنوب کے مسائل مختلف ہیں, مگر یہ جو بنیادی مسائل تو ہر جگہ ایک ہی ہے. زبان تامل کوئی بول سکتا ہے, کوئی تیلگو بول سکتا ہے, کوئی ہندی بول سکتا ہے, کوئی بنگالی بول سکتا ہے, مگر آپ سے میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بنگال کے کسی مسلم علاقے میں جائیں گے, اگر آپ بہار کے سیمانچل کے علاقے میں جائیں گے, اگر آپ اتر پردیش کے ایسٹرن یو پی کے پوروانچل میں چلے جائیں گے, یا پھر مہاراشٹرا کے آپ ودربھ میں یا مراٹھواڑہ میں چلے جائیں گے, یا آپ آندھرا کے گنٹور میں چلے جائیں گے, یا آپ تامل ناڈو کے وانیم باڑی میں چلے جائیں گے, یہاں تمام علاقوں میں آپ کو ایک 3-4 چیزیں نظر آئے گی کہ مسلمانوں کے اسکول نہیں ہے, محلہ ہے تو مہوریاں کھلی ہے, انڈر گراؤنڈ ڈرینیج نہیں ہے, اور ان کھلی مہوریوں میں ایک سور بھاگتا. یہ میں ان تمام علاقوں کو جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں. تمل ناڈو میں یہاں پر اسمبلی کے الیکشن ہوئے, تمام پارٹیز نے کہا کہ ہم سیکولر ہیں, سب نے کہا کہ ہم سیکولر ہیں, مگر جب نتیجہ آیا کیا آیا کہ صرف 6 مسلمان کامیاب ہوئے, جبکہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے, پاپولیشن کے پرسنٹیج کے لحاظ سے کم 14 سے 14 سے 15 مسلم ایم ایل اے کامیاب ہونا تھا, صرف 6 کامیاب ہوئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر اس کا ذمہ دار کس کو ہم کھڑا کریں گے؟ اور آپ پھر دیکھ لیجئے تمل ناڈو میں جو منسٹری آف مائنارٹی افیئرز کا بجٹ ہے, کتنا بجٹ ہے آپ کا؟ یہاں پر 106 کروڑ روپئے اسکالرشپ کے لیے, 115 کروڑ روپئے ویلفیئر پروگرام کے لیے. آپ پڑوسی ریاست میں تلنگانہ ہے, آندھرا ہے, جس ریاست سے میں یہاں پر آیا ہوں, یقیناً وہاں پر 13% مسلمان ہیں, یہاں پر 9-10% کے قریب ہیں, مگر وہاں پر ہمارے تلنگانہ کی ریاست میں لوگ بولتے کہ مجلس پارٹی کے پاس خالی 7 ایم ایل اے ہے. یقیناً ہمارے پاس 7 ایم ایل اے ہیں, ہم گورنمنٹ میں بھی نہیں ہیں, ہم اپوزیشن میں ہیں, مگر ہماری نمائندگی پر, ہمارے لڑنے پر, ہماری آواز پر تلنگانہ میں مائنورٹیز منسٹری کا بجٹ 1300 کروڑ روپئے ہے, اور ہر سال 1300 میں سے 1100 سے 1200 کروڑ ریلیز ہو جاتے. میں ابھی یہاں پر آنے سے پہلے آپ کے چنئی کے ذمہ دار لوگوں سے میری بات چیت چل رہی تھی, اور انہوں نے صحیح کہا, ان تمام ذمہ داروں نے, کہ بہت بڑا مسئلہ تمل ناڈو میں مسلمانوں کی تعلیم کا ہے, مسلمانوں کے ایجوکیشن کا ہے, کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کر جائیں. ان تمام میں لٹریسی نہیں بلکہ ان کو ایجوکیٹڈ کیسے بنائے. یہ میں ان کی تمام باتوں سے متفق ہوں. انہوں نے اپنی زبان سے جو اپنے جذبات کا اور تکلیف کا اظہار کیا, میں اس کو جانتا ہوں, اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہماری آواز ہونا ضروری ہے, ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہونا ضروری ہے. لوگ بولتے کہ نہیں یہ 6 ایم ایل اے جیت کر آئے, یہ ہمارے مسائل کو اٹھائیں گے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, جو 6 مسلمان ایم ایل اے کامیاب ہوئے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. اور میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ لڑے مسلمانوں کے کاز کے لیے, وہ اپنی آواز کو اسمبلی میں اٹھائے, تمل ناڈو میں اماں کے سامنے اٹھائے, کرونادی کے سامنے اٹھائے, وہ بولے کہ یہ ہمارے پرابلم ہے. مگر اکثر کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ جیت تو جاتی ہیں,
اور ہم ان کے لیے خوش بھی ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے, ان کو پھول کا ہار بھی پہناتے ہیں, مگر جب وہ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ان کی زبان پر تالا پڑ جاتا ہے. یہ پرابلم ہے کہ ان کی زبان نہیں کھلتی ناانصافی کے خلاف. میں کئی مرتبہ کئی دیگر مسلم ایم پیز کو, ایم ایل ایز کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ مسلمانوں کو مسلمان اگر نہیں بول سکتے تو کم سے کم مظلوم تو کہیے کہ ان کی ناانصافی ان سے ہو رہا ہے, ان کے انصاف کے لیے لڑیے, مگر ان کی آواز نہیں کھلتی وہاں پر. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت میں ایک مسلم پولیٹیکل وائس کی سپیس ہے, وہ سپیس ہے, اس کی ضرورت ہے, اور اس سے ہندوستان کی جمہوریت مضبوط ہوگی, اس سے ہمارا ڈیموکریسی اور سٹرانگ ہوگا, کمزور نہیں ہوگا. لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں مسلم پولیٹیکل وائس سے نقصان ہوگا, نہیں ہوگا میرے بھائی. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے بات کو رکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے نمبرز نہیں آئیں گے, جیتیں گے نہیں. میرے بھائی یاد رکھیے, اگر آپ اخلاص آپ کے دل میں ہے, آپ کی نیت نیک ہے اور آپ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, تو یاد رکھیے غیب سے اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ نمبرز ہمارے پاس نہیں ہے. یاد رکھیے ہماری تاریخ گواہ ہے, سیرت النبی گواہ ہے کہ ہم نے تعداد پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. اور جب ہم اللہ پر بھروسہ کر کے خالص اللہ کے لیے جستجو کریں گے تو یقیناً اس میں برکت ہوگی. اور یہی کام مجلس کرتے آ رہی ہے. یقیناً ہم میں کمزوریاں ہیں, ہم میں نقص ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت اچھے ہیں, بلکہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے آج تمل ناڈو میں ایک ضرورت ہے, بلکہ میں تو آپ تمام کے درمیان میں ایک بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم مل کر کسی سے کام کرنا چاہتے ہیں, چاہے کوئی بھی کسی پارٹی کا اگر سمجھتا ہے کہ سب کو مل کے کام کرنا ہے, میں ریڈی ہوں اس کے لیے بھی. ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کاز اور ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ ہم ہی آگے بڑھے. اگر میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو لیڈر بنا کر مجھے پیچھے کام کرنا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, مگر ہم کو اپنے کام کرنا ہے. ہمارے ایشوز ہیں, ہمارے مسائل ہیں, ہمارے پرابلمز ہیں, اس کا حل تلاش کرنا ہے. مجھے غصہ اس بات پر آتا ہے کہ کئی مرتبہ لوگ بولتے کہ اویسی کی زبان سے کڑواہٹ نکلتی, یہ آدمی کمیونل بات کرتا ہے, یہ آدمی ہیٹ سپیچ دیتا ہے. میرے بھائی, میری زبان میں اگر کڑواہٹ ہے, ہو سکتی ہوگا, اگر یہ کڑواہٹ ہے تو اس کا ذمہ دار یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں. میں ناانصافی کو اور نہیں دیکھ سکتا, برداشت نہیں کر سکتا کہ سب کے بچے پڑھتے ہیں اور میرا بچہ نہیں پڑھتا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب بچوں کے ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول میں چھوڑنے کے لیے آتے ہیں, مگر ایسے کئی مسلمانوں کے بچے ہیں جن کے باپ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارا حصہ ملے. ڈیموکریسی میں سب کو ان کا حصہ ملنا ضروری ہے, اور تبھی جا کر ڈیموکریسی ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہوتی ہے, تبھی جا کر ڈیموکریسی ایک کامیاب ڈیموکریسی ہوتی ہے, سکسیسفل ڈیموکریسی ہوتی ہے. اگر ڈیموکریسی میں صرف میجورٹیرین ڈیموکریسی چلے گی تو پھر مائنورٹیز کہاں جائیں گے؟ اگر ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک میجورٹی کو کامیاب کر دو, وہ ڈیموکریسی کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف ووٹ ڈالتا رہے گا تو نہیں میرے بھائی, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ہم ووٹ ڈالنے والے بھی ہیں اور جیتانے والے بھی ہیں, اور جیت سکتے بھی ہم انشاءاللہ تعالی, بشرطے کہ ہم ایک اویئرنیس پیدا کریں, ہم صحیح پلاننگ کریں, ہم متحد ہو جائیں. سب لوگ بولتے متحد ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمان متحد ہے, مسلمانوں کے لیڈرز متحد نہیں ہے. مسلمان یونائٹڈ ہے, مسلمانوں کے لیڈرز متحد نہیں ہے. مسلمانوں کے علماء ایک دوسرے کے ہیں, ٹھیک ہے, مگر یاد رکھیے اگر اسی طرح ہم لوگ, ہمارے قائدین, ہمارے بڑے لوگ متحد نہیں ہوں گے تو ہمارے مسائل اور بھی بڑھتے جائیں گے, اور بھی چلے جائیں گے. اور یاد رکھیے
کہ یہ جب تک تمل ناڈو کی اسمبلی ہو یا پھر آنے والے میونسپل کارپوریشن کے ان کارپوریشنوں میں آپ کی آواز نہیں اٹھے گی تو پھر آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بمبئی میں آج کیا ہوا؟ بمبئی میں شیو سینا پاور میں ہے اور وہاں پر ممبئی میں شیو سینا نے ایک رول بنا دیا کہ تمام میونسپل اسکولوں میں یوگا کو کمپلسری کر دیا گیا. ممبئی کے اسکولوں میں قریب 6 لاکھ کے قریب بچے پڑھتے ہیں جس میں سے 1,70,000 مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں. اب آپ خود سوچئے وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کانگریس کے بھی کارپوریٹرز ہیں, این سی پی کے بھی ہیں, مگر ایک کا سٹیٹمنٹ نہیں آتا, پبلک سٹیٹمنٹ نہیں آتا کہ کنڈیم کرتے, کچھ نہیں آتا, خاموش بیٹھے ہوئے. یاد رکھیے اگر ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ خاموش رہ جائیں گے, یہ ایسا ہوگا نہیں, خاموش رہیں گے, ایسا کریں گے خاموش ہو جائیں گے, ارے نہیں ڈرنا کیوں کریں گے. میرے بھائی یاد رکھیے اگر آپ خاموش رہ جائیں گے نا تو پھر آپ زندہ کہلانے کے لائق نہیں رہیں گے. اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو آواز اٹھانا پڑے گا. اگر آپ کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو آپ کو پکارنا پڑے گا. اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو لڑنا پڑے گا, اور بغیر لڑے بغیر جدوجہد کرے کوئی آپ سے انصاف نہیں کرنے والا ہے. آپ جدوجہد کریں گے تو یقیناً لوگ سنیں گے ہماری بات کو, مجبور کریں گے ان کو. یہ باتوں کو آپ کو اور ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں کوئی کمیونلزم کو فروغ نہیں دیتا ہوں, میرا صرف مقصد یہ ہے کہ میری پارٹی کا پیغام کیا ہے. میری پارٹی کا پیغام, میری پارٹی کا ایتھوس, میری پارٹی کا میسج یہ ہے کہ ہندوستان کی ڈیموکریسی میں مائنورٹیز کو, مسلمانوں کو, دلتوں کو ان کا جائز مقام ملنا. اور وہ جائز مقام کیا ہے کہ ہم لیڈرشپ کو کے اوپر آ کر بیٹھے. ہم برابری چاہتے ہیں, ہم پیچھے رہ کر کام کرنا نہیں چاہتے. کیوں ہم پیچھے رہ کر کام کریں گے؟ جب ہم کسی خداؤں کے نہیں بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو پھر ہم ان تمام لیڈروں کے پیچھے کیوں جائیں؟ اور ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھے, ہم اپنے آپ کو ان سے کمتر کیوں سمجھے؟ یاد رکھیے ہم کسی سے کم نہیں ہیں. اللہ نے ہم کو تمام چیزوں سے نوازا اور ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو استعمال کریں اور آگے بڑھیں. اور یہی پیغام میں آپ تک دینے کے لیے آیا ہوں. لوگ الزام لگاتے ہیں, لگانے دیجئے, مجھے اس کی فکر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا کام, ہمارے ساتھیوں کا کام میری زندگی میں کام نہ آئے, مگر ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والی نسل و تکلیفوں سے نہیں گزرے گی جو آج ہم گزر رہے ہیں. آج یقیناً تمل ناڈو میں, کیرلا میں, تلنگانہ میں, بلکہ پورے ساؤتھ انڈیا میں ہم خوش قسمت ہیں کہ اگر آزادی کے بعد حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ پولیٹیکل اویئرنیس پیدا نہیں کرتے تو آج ساؤتھ انڈیا میں بھی جو نارتھ میں حال ہے اس طرح کا حال ہمارا ہوتا. ان میں ایک ویژن تھا, ایک سوچ تھی. پھر نے کہا کہ نہیں, پولیٹیکلی ہم اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے, اور اس دور میں اس طرح کا کام کیا. یہ باتوں کو آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً یہ اجلاس کا مقصد یہ بھی ہے کہ آنے والے میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں ہم ایم آئی ایم پارٹی کو کیسا سٹرانگ کرنا, کیسے ایکٹیو کرنا, کس طریقے سے آگے بڑھ کر اس الیکشن میں کامیابی حاصل کرنا, آج کے اجلاس کو بلانے کا وہ ایک اور بھی مقصد ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ میرے بھائی, ہم کو اپنے دلت بھائیوں کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے ان سے سیکھنا پڑے گا ہم کو, کہ آپ دیکھیے کہ اخلاق کو مارا گیا دادری میں, موب نے لنچ کیا اخلاق کو. ہم احتجاج کیے, بڑے پیمانے پر گڑبڑ نہیں کر سکے, حرکت نہیں کر سکے. پھر جھارکھنڈ میں ایک 13 سال کے مسلمان بچے کو اور ان کے ساتھ ایک اور مسلمان کو سولی پر لٹکا دیا گیا, پھانسی دے دی گئی. پھر ہریانہ میں رمضان کے مہینے میں 2 مسلم بچوں کو صرف اس شک کی بنیاد پر کہ وہ گوشت لے کر جا رہے تھے, ان کے منہ میں گوبر ڈالا گیا, ان کو گائے کا پیشاب پلایا گیا روزے کی حالت میں. ہم دیکھتے رہے, ہم خالی آہیں بھرتے رہے, ویڈیو میں دیکھے, آنکھ میں آنسو لا لیے اور ہم دعا کرتے رہے. مگر دلتوں نے کیا کیا؟ اونا میں دلت
بچوں کو کپڑے اتار کر مارا پیٹا گیا، ان کو گھسیٹتے لے کر گئے، تو گجرات کے دلتوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں پر گورنمنٹ بی جے پی کی ہے یا مودی کی ہے۔ انہوں نے پورے گجرات میں احتجاج کیا، پورے گجرات میں احتجاج کیا، پوری ریلی نکالی جمہوری طور پر پرامن طریقے سے، اور دلت یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ظلم جب کیا جاتا ہے تو اس کا جواب جمہوری انداز میں دینا ہے، جدوجہد کرنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ آج دلتوں نے وہاں پر کیا کیا؟ پورے گجرات میں دلتوں نے ایک عہد لیا، ایک اوت لیا کہ اب ہم آئندہ سے مری ہوئی گائے اور بھینس کو نہیں اٹھائیں گے۔ یہ پورا اعلان کر دیا کہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اور مجھے جب میں یہ پڑھا اخبار میں نیوز تو مجھے امبیڈکر یاد آئے۔ بابا صاحب امبیڈکر نے بھی یہی کہا تھا۔ امبیڈکر نے یہ تمام اعلی ذات کے لوگوں سے مخاطب ہو کر امبیڈکر نے کہا کہ جب اپنی ماں تمہاری مر جاتی ہے تو تم اپنی ماں کو اٹھا کر اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنی ماں کو تم شمشان گھاٹ کو لے کر جاتے ہو، اور جب گائے تمہاری ماں ہے جس کا دودھ تم پیتے ہو، بھینس کا دودھ پیتے ہو، جب وہ مر جاتی ہے تو تم لے جا کر جلاؤ اس کو، ہم نہیں اٹھائیں گے اس کو۔ وہ بات امبیڈکر نے 40 50 سال 60 سال پہلے کہی تھی۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ دلت متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے، اور دلتوں پر ظلم کے خلاف وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ چیز ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہترین طریقہ ہماری جدوجہد کا یہ ہوگا کہ ہم اپنے دلت بھائیوں کو ساتھ لیں، کمزور طبقات کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ ابھی ہمارے تمل ناڈو کے صدر اقبال صاحب نے ہمارے وزیر اعظم مودی کی اس تقریر کا حوالہ دیا کہ وہ حیدرآباد میں تقریر کر رہے تھے، تو حیدرآباد میں ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ دلتوں کو مت مارو، مجھے گولی مارو، دلتوں کو مت مارو، مجھے مارو۔ مگر ہمارے وزیر اعظم بھول گئے کہ آپ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، آپ پر کوئی کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو 150 سال کی عمر دے، 150 نہیں بلکہ 180 سال کی عمر دے اللہ آپ کو۔ کیوں کوئی گولی مارے بھائی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ 180 سال زندہ رہیں۔ ہمارا 63 65 میں ہم چلے جاتے ہیں، آپ 180 ایئرز رہیے۔ مگر پرائم منسٹر ایک کمزوری کا مظاہرہ کیے، ہندوستان کا پرائم منسٹر، 100 کروڑ عوام کا پرائم منسٹر ایک کمزوری کی بات کر رہا ہے۔ ہندوستان کے پرائم منسٹر کو تو یہ بولنا چاہیے تھا کہ میں کرش کر دوں گا ان لوگوں کو جو دلتوں پر حملہ کریں گے، میں جیل میں ڈال دوں گا ان کو جو دلتوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ مگر ہندوستان کے پرائم منسٹر نے یہ کہہ کر اس بات کو ثابت کیا کہ ملک میں دلتوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ کئی پارلیمنٹ میں تقریر ہوئی، کئی لوگ ہمارے میڈیا کے لوگ بولے کہ پرائم منسٹر کی تقریر پر آپ کیا بولیں گے؟ میں نے کہا کہ میں اس کا ویلکم کرتا ہوں، اس لیے کہ پرائم منسٹر کے سوچ میں، دل و دماغ میں جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ میں وہ دلتوں کو ہندو نیشنلزم کا حصہ سمجھتے، مسلمانوں کو نہیں سمجھتے۔ کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے الفاظ سے یاد ہوگا آپ کو، 2014 کے پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے ایک ٹی وی انٹرویو میں مسٹر نریندر مودی نے کہا کہ آئی ایم اے ہندو نیشنلسٹ۔ تو میں نے کہا کہ صحیح ہے، مسلمان ہندو نیشنلسٹ نہیں ہو سکتا، مسلمان صرف نیشنلسٹ ہو سکتا ہے، انڈین نیشنلسٹ ہو سکتا ہے۔ اور ہم ہندوستان کے نیشنلزم کے بہت بڑے پلر ہیں، یہ پلر نیشنلزم کو اٹھا رہا ہے۔ اگر کوئی اس پلر کو نقصان پہنچائے گا تو نیشنلزم کو نقصان ہوگا۔ بلکہ میں تو آپ سے کہوں گا کہ ہم کو نیشنلسٹ نہیں بلکہ پیٹریاٹک ہونے کی ضرورت ہے۔ جان سٹوارٹ مل نے، اگر میں غلط نہ کہوں تو شاید جان سٹوارٹ مل نے کہا تھا کہ نیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیشنلزم کا نام لے کر پاور حاصل کریں، اور ہم پاور نہیں بلکہ ہم پیٹریاٹک مسلمز ہیں، ہم پیٹریاٹزم پر بھروسہ کرتے۔ ارے نیشنلزم کا یہ سرٹیفکیٹ دینے والے کون ہیں؟ آر ایس ایس بی جے پی والے۔ یعنی مسلمان کے اوپر الزام لگاتے ہیں
کہ یہ نیشنلسٹ نہیں ہے، مگر وجے مالیا 9,000 10,000 کروڑ روپے ڈبا کے بھاگ گیا، اس کو کوئی اینٹی نیشنل نہیں بولتے، کوئی وجے مالیا کو اینٹی نیشنل نہیں بولتا، مگر کوئی داڑھی والا دکھ گیا، سر پہ ٹوپی ہے تو اس کے نیشنلزم پہ شک کریں گے آپ، مگر وجے مالیا 10,000 کروڑ روپے لے کے بھاگ گیا، وہ اینٹی نیشنل نہیں ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے ایئرپورٹ بنانے والے، بمبئی کا ایئرپورٹ بنانے والے، دلی کا ایئرپورٹ بنانے والے، یہ ہمارے بینکس کو 50,000 70,000 کروڑ روپے کا ان کا لون ہے، ڈیفالٹر ہے، مگر کوئی ان کو اینٹی نیشنل نہیں بولتا، کوئی ان کو اینٹی نیشنل نہیں بولتا۔ بڑے بڑے آئل مل چلانے والوں کا قرضہ ہے 1 لاکھ کروڑ کا، کوئی ان کو اینٹی نیشنل نہیں بولتا۔ تو یہ تمام دکان چلا رہے ہیں بی جے پی RSS والے کہ مسلمانوں پر کوسچن کرو کہ نیشنلزم نہیں مانتے، یہ فلاں نہیں مانتے۔ ارے اس ملک کو آزاد تو ہم نے کیا تھا، اس ملک کو ہم نے آزاد کیا تھا۔ 57 کی جنگ آزادی میں RSS نہیں تھی، ہڈیور نہیں تھے، گولوالکر نہیں تھے، سدرشن نہیں تھے، مودی نہیں تھے، اڈوانی نہیں تھے، واجپئی نہیں تھے، کوئی نہیں تھے۔ اس وقت صرف ہم تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور انگریزوں سے ہم نے لڑا، اپنی جانوں کو قربان کیا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی صرف مہاتما گاندھی سے شروع ختم نہیں ہوئی، ہندوستان کی جنگ آزادی سن 57 سے شروع ہوئی تھی۔ یقیناً اشفاق اللہ کا نام بھی ہے تو وہاں پر علامہ فضل قیرآبادی کا بھی نام ہے، اگر وہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ہے تو ہمارے جید علماء و کرام کا بھی نام ہے کہ یہ آزادی کی جدوجہد بہت پہلے شروع ہوئی تھی۔ کانگریس یہ بتاتی ہے کہ خالی 1920 سے آزادی کی جنگ شروع ہوئی تھی، یہ کانگریس کی بھی انٹلیکچوئل ہپاکریسی ہے۔ میرے بھائی بہرحال بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، میں صرف آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اور ہم کو بیٹھ کر ایک اسٹریٹجی ہے، اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہماری پارلیمنٹ میں، پچھلی پارلیمنٹ میں کتنے ممبرز آف پارلیمنٹ الیکٹ ہو کر آئے تھے، آج کتنے آئے؟ آج صرف 23 MP مسلم MPs ہندوستان کی پارلیمنٹ میں۔ اس کا کوئی جواب نہیں دیتا کہ ہمارا ریپرزنٹیشن کم کیوں ہو رہا ہے۔ ہر کوئی بولے گا نہیں اسد الدین اویسی جو ہے اپنی سپیچز کو کنٹرول کر لے۔ ٹھیک ہے، اگر میں زبان بند کر لیا تو آپ گارنٹی دے سکتے کہ 2019 میں 50 سے زائد مسلم MP جیت کے آئیں گے؟ آپ لکھ کے دے دو میرے کو کہ آپ خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے میں اپنی زبان بند کر لیتا ہوں، آپ لکھ کے بتاؤ، مگر وہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے اس پر کوئی ری ایکشن نہیں آتا۔ عجیب و غریب ایک ماحول ہمارے ملک میں بنتا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں عجیب ماحول بنتا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے پرائم منسٹر BJP کے MPs کو سپیچ دیتے ہوئے کہتے کہ پورے نیشنلسٹ ہمارے ساتھ آ گئے، اب دلتوں کو ساتھ ہم کو لینا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہندوستان کے پرائم منسٹر سے، وہ نیشنلسٹ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور جو نہیں ہے آپ کے ساتھ ان کی بھی لسٹ ہم کو دے دو، آپ معلوم ہو جائے گا کہ کون نیشنلسٹ ہے، کون اینٹی نیشنل ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دون گزارش ہے کہ آپ تمل ناڈو میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں اس بات کو کہ ہم سب مل کر بھی کام کرنے کے قائل ہیں۔ مل کر کام کرنے سے اگر اجتماعی فائدہ ہوتا ہے تو یقیناً میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ ہم یہاں پر تمل ناڈو میں اپنی مجلس کی ابتدا کی ہے، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ میں پہلی مرتبہ چنئی کو نہیں آیا ہوں، نہ یہ آخری مرتبہ ثابت ہوگا، بلکہ انشاءاللہ تعالی میں بار بار جب تک اللہ سبحانہ وتعالی جسم میں جان کو باقی رکھے گا، جب تک زندگی وفا کرتی رہے گی، میں یقیناً چنئی اور تمل ناڈو کو آتا رہوں گا۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک اویئرنیس پیدا کیا جائے، میرا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم کو ہمارا حق ملے، میرا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے 70 سال بہت خاموشی اختیار کی، میرے بھائی اب خاموش نہیں رہ سکتے۔ یاد رکھو یہ خاموشی ہمارے لیے موت کا باعث بن رہی ہے۔
اگر آج ہم خاموش رہیں گے، اگر آج ہم مصلحت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے کریں گے تو آنے والی نسل مجھ اور آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ 25 سال کے بعد وہ نوجوان 20 سال کا کہے گا کہ کاش ہمارے بزرگ ہمارے لیے لڑتے تو آج میری حالت نہیں ہوتی۔ کہیں وہ نوجوان مایوس نہ ہو جائے۔ یاد رکھو، مایوسی کفر ہے اور ہم مایوس نہیں ہو سکتے، بلکہ ہر روز جب سورج نکلتا ہے، وہ سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور ہم کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری روشن مستقبل ہے، یہ تو آج کا دن تم اللہ کی ذات سے امید رکھو اور لڑو، جد و جہد کرو، اور تبھی جا کر کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ اگر ہم خاموش رہیں گے، اگر ہم مایوسی کا شکار رہیں گے، اگر ہم تذبذب کے عالم میں رہیں گے، اگر ہم کنفیوژن کا مظاہرہ کریں گے تو یاد رکھیے کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ، بلکہ پوری کلیئرٹی کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ڈراویڈین پارٹیاں ہیں، یادو پارٹیاں ہیں، براہمن پارٹیاں ہیں، گما پارٹی ہے، ریڈی پارٹی ہے، بنیا پارٹی ہے، سکھوں کی پارٹی ہے، کرسچنوں کی پارٹی ہے۔ ارے کسی کی آواز نہیں ہے تو بیچارے مسلمان کی آواز نہیں۔ آخر کب تک ہم یہی سوچتے رہیں گے؟ ہر جگہ انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا۔ کبھی ڈراویڈین پارٹی کامیاب ہوئے تو 2G اور 3G ہو گیا، اب اماں کامیاب ہوئے تو پریشر کوکر، مکسر گرائنڈر ملے گا آپ کو، ایئر کنڈیشن ملے گا آپ کو، سونے کی کیا موٹر سائیکل بھی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کیا ہوگا اس سے؟ یہ کب تک کھلونے لے کر ہم خوش ہوں گے؟ یہ کھلونے ہیں جن کو دل بہلانے کے لیے بھی اب کام نہیں آتا۔ ہمارے بچوں کو نوکریوں کی ضرورت ہے، ہمارے معصوم بچوں کو اسکول کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو اپنے باپ کی ضرورت ہے جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی اٹھیے، ان چیزوں کو سمجھیے۔ یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس کی آج کے اس اجلاس میں مجھ سے زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہوئے۔ میں تو چاہوں گا کہ آپ میری سرپرستی کریے، میں تو آپ سے کہنے کو آیا ہوں کہ آپ مجھے گائیڈ کریے، مجھے سمجھائیے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ میری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، مگر میری کوشش یہ ہے کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے میں کچھ کر کے جاؤں، کچھ لڑوں اور بے باک طریقے سے آپ لوگوں کی آواز بنوں۔ میں قائد یا لیڈر نہیں بننا چاہتا، کیونکہ مجھے اور آپ کو یاد رکھیے ایک دن حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہے، اور ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو یقیناً ہم سوا اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب ہم یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تو پھر ہم کو اپنے حق کے لیے بھی لڑنا ہے، پوری توانائی اس میں صرف کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یقیناً کامیابی ہم کو ملے گی، اور اگر اس راستے میں دنیا میں نہیں ملی کامیابی تو مطمئن رہیے کہ انشاءاللہ تعالی اس دن اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال دے کر ہم کو کامیاب کرے گا۔ مگر آج سے ہم کو جدوجہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یقیناً یہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کوششیں کی، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ ہم کو مل کر آگے بڑھ کر اس کارواں کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ اس سیاسی سفر جو مجلس کام کرتی آ رہی پچھلے 55 سال سے، اس کام میں اور تیزی پیدا کرنا ہے۔ میں پھر سے آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے، اور انشاءاللہ تعالی مجلس عام کام کرتے رہے گی، سب کو ساتھ لے کر کام کرتے رہے گی۔ متحد رہیے، اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔